قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک میں ہم نے اس آیت کریمہ کی تفصیل کچھ سنی تھی اور اسی کو آگے ہم لے کر چلیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہمیں مومن پیدا کیا، ایمان والا پیدا کیا اور بن مانگے ایمان کی دولت ملی۔ ہم نے تمنا نہیں کی، ہم نے اظہار نہیں کیا، ہم نے اس بات کے لیے دعا نہیں کی کہ اللہ تو ہمیں ایمان والا بنا، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے ایمان عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے گھر میں ہمیں پیدا کیا، اور عمومی طور پہ مسلمان کے گھر پیدا بندہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی کافر کے گھر بدقسمتی سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو بندہ جو ہے وہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے۔ فطرت اس کی اگر کفر ہے تو وہ کفر پر ہے، اگر فطرت اس کی اسلام ہے تو وہ اسلام پر ہے۔ تو جب ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، پھر بھی ہمیں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر جب ہم مفسرین کرام رحمہ اللہ مبین کی تفسیر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو تفاسیر کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن معاملات کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جن معاملات کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم قرب قیامت کا ذکر کریں، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی کچھ نشانیاں ارشاد فرمائیں۔ آج کل ہم جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، قیامت کا علم صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ کے بتائے سے جسے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قیامت کی کچھ نشانیاں ارشاد فرمائیں۔ صحیح احادیث کے اندر، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر ہم قیامت کا جب باب پڑھتے ہیں تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ کوئی وقت نہیں بتایا گیا، کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص سال، کوئی خاص دن نہیں بتایا گیا، بلکہ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان قیامت کی نشانیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پاؤ گے۔ اب ہو سکتا ہے ہم پائیں، ہو سکتا ہے ہم سے بعد والے آنے والے پائیں، یا ہو سکتا ہے اس سے بعد والی بھی نسلیں پائیں، یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن جو نشانیاں بتائی گئیں، جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں، ان نشانیوں کو ہمیں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، ان نشانیوں کو دیکھنا چاہیے، اور پھر قرب قیامت کے وقت ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ابھی چونکہ اسلام کے خلاف جو قوتیں ہیں، اسلام کے خلاف جو طاقتیں ہیں، وہ اپنا سر بلند کرتی ہیں، اور ہر دور میں ہی ہوتا رہا ہے کہ اسلام کے اوپر لوگوں نے لعن طعن کیا معاذ اللہ، اور اللہ پاک نے انہیں عبرت کا نشانہ بھی بنایا، اور بہت سارے لوگوں کو دنیا میں ہی عبرت کا نشانہ اللہ پاک نے بنایا، اور بہت ساروں کا انجام نہیں دیکھا گیا۔ وہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تیار کیا گیا، یہ بیان فرمایا گیا۔ تو قرب قیامت کے وقت جو نشانیاں بتائی گئیں، جو چیزیں بتائی گئیں، ان میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جب ہمیں فرمایا گیا کہ تم ہرگز مسلمان ہو کر مرنا، مسلمان ہونے کے علاوہ نہ مرنا، تو اب کون سی ایسی قوتیں ہیں، کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جن کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، جن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے؟ تو مفسرین کرام نے ہمیں چند چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر ایک یہ کہ دولت کا حصول، دولت کا جو حصول ہے یہ اسلام سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ اب دولت کا حصول اگر ویسے دیکھا جائے، جنرل بات کی جائے، تو دولت حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ دولت کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، ہم جو جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ دولت کے لیے کرتے ہیں، اور اچھی نیت ہو تو ثواب ہے۔ اللہ پاک مال عطا فرمائے گا، اس مال سے اپنے بیوی بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پالیں گے، کفالت کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے، مساجد بنائیں گے، مدارس کے ساتھ تعاون کریں گے، یہ پیسہ ہوگا تو سارا کچھ ہوگا۔ اب یہ نیت اگر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن دولت کے حصول کے لیے جو برائی والی چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو مفسرین نے، محدثین نے ہمیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ جب اسلام کے معاملے میں یا اسلام کے مقابلے میں دولت کو دیکھتا ہے تو اسلام کے لیے چند عبادتوں کو خاص کر دینا، اسلام کے لیے چند باتوں کو جو ہے وہ خاص کر کے یوں کہنا کہ دولت ہے تو سب کچھ ہے، دولت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، دولت
کے حصول کے لیے بندہ اسلامی نظریات کے خلاف چلے، دولت کے حصول کے لیے یا دولت حاصل کرنے کے لیے بندہ اسلامی نظریے کے خلاف ہوگا تو اب یہی دولت اسے نقصان دے گی، یہی دولت اسے تباہ و برباد کرے گی، اور اسی دولت نے بہت سو کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ پاک نے کتنوں کو مال عطا فرمایا، کفار کی اگر فہرست اٹھائی جائے تو کفار بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن انہیں ان کی دولت لے ڈوبی، اور اللہ پاک نے مومنوں کو بھی مال عطا فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو اتنا مال عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جب مال طلب کرتے تو وہ دین کے لیے پیش کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے کتنا سنا کہ آپ جو ہے وہ جب بھی مال طلب کیا جاتا تو اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ جاتے۔ تو ایک چیز، دولت کا حصول اگر اسلام کے خلاف آئے، دولت کے حاصل کرنے میں اگر اسلامی قوانین کو ترک کرنا پڑے، اسلام کے مخالف ہو کر چلنا پڑے، تو یہی دولت بندے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسری جو چیز بیان کی گئی وہ فرمایا گیا کہ اقلیت پسندی، یہ بہت زیادہ عام ہو جائے گی قرب قیامت میں۔ اقلیت پسندی کیا ہے؟ اقلیت پسندی جو ہے یہ اس کو یوں سمجھیں آسان کہ ایسی بات کہ جو میری عقل میں نہیں آ رہی، ایسی بات کہ جو میری عقل میں نہیں آ رہی، اب ہم عقل کے ترازو میں اسے توڑ کر اس بات کو چھوڑ دیں۔ اب بندہ کہے، ایک مثال ہے جیسے نماز تراویح کی بات چلی تھی، بندہ کہے یہ میری عقل میں نہیں آتا کہ 20 رکعت نماز تراویح کیسے ہوگی۔ بہت ساری ایسی چیزیں اسلام کے اگینسٹ لے آنا اور پھر ان پر اپنے عقل کا استعمال کرنا، یہ بندے کو جو ہے وہ کفر کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ لا مذہبیت کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ لا دینی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مذہب تو اسلام ہے، دین تو اسلام ہے، پھر کیوں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں؟ تو یہی باتیں ہیں، یہی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی۔ ایک بات اور جو خاص ہے وہ یہ کہ لذت پرستی، لذت پرستی یہ ہے کہ بندہ کہے کہ جس کام میں مجھے لذت ملے میں وہ کام کروں۔ اب مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اب نماز پڑھتے ہوئے کسی کو لذت نہیں ملتی، وہ کہے نماز میں لذت ہی نہیں ملتی، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ اسی طرح عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں اسے لذت نہیں مل رہی، وہ کر ہی نہیں رہا۔ حج کرنے جاتا ہے، حج میں کہتا ہے معاذ اللہ لذت نہیں ملی، اب وہ حج کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ زکات دے رہا ہے، پیسہ دیتے ہوئے لذت نہیں مل رہی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بندے کو اسلام سے دور کرتی ہیں، یہ بندے کو لادینیت کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے، یہی جو ہے وہ اس بات کا اثر ہے کہ بندہ جوں اسلام سے دور ہوتا ہے، بندہ جوں اسلام سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اسلامی نظریات کے خلاف وہ چلتا ہے، اور جب اسلامی نظریات کے خلاف چلتا ہے تو اسلام خلاف قوتیں وہ اور زیادہ جنم لیتی ہیں، وہ اور زیادہ اٹھتی ہیں، اور پھر لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرف لپکتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ارشاد فرمایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کسی وقت کسی لمحے بھی لذت پرستی، اقلیت پسندی، سیکولرزم یا اس طرح کی چیزیں اپنے سامنے لا کر اسلام کے خلاف ہو جانا، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کو اسلام سے دور کرتی ہیں، ایمان سے دور کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مومن رہ کر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو فرمایا گیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ بندہ مسلمان مرنے کی تمنا کرے۔ مرنا تو ہم نے ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو بندے کو جانا اسی حالت میں چاہیے کہ وہ اسلام والا ہو کر جائے، مومن ہو کر جائے۔ مومن ہو کر رہنا یہ کمال نہیں ہے، مومن ہو کر مرنا یہ کمال ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔